السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو آٹلا ڈیفینس ویورز۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان آرمی کی طرف سے ترکی میں بنائے گئے کورکٹ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گن میں انٹرسٹ کے بارے میں اور اس کی ممکنہ پرچیز کی خبروں کے بارے میں۔ ویورز، پاکستان آرمی کی کچھ انٹرنل سورسز سے خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان آرمی اپنی آرمرڈ کور اور انفینٹری ٹروپس کی پروٹیکشن کے لیے ترکی میں بنائے گئے سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گن کی خریداری کے بارے میں انٹرسٹ شو کر رہی ہے۔ ویورز، اس سے پہلے پاکستان آرمی سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گن کی کیٹیگری میں جرمنی سے حاصل کردہ رائمنٹل کی 20 ملی میٹر کی آرٹلری گن کو یوز کرتی آ رہی تھی، اور ان گنز کے علاوہ پاکستان آرمی چائنا سے حاصل کردہ ٹورڈ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کو بھی یوز کرتی آ رہی تھی۔ پاکستان آرمی نے انہی چائنیز اینٹی ایئر کرافٹ گنز کو ایفیکٹولی انڈیا کے خلاف کارگل وار میں بھی یوز کیا تھا۔ پاکستان آرمی کی طرف سے ان چائنیز سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کو 25 ایئرز کی ایفیکٹو سروس کے بعد ایئر 2008 میں ڈی کمیشن بھی کر دیا گیا تھا۔ ایئر 2010 میں پاکستان آرمی کی طرف سے ان گنز کی ریپلیسمنٹ کے لیے رشیا کے بنائے گئے پینٹسر سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گن میں بھی انٹرسٹ شو کیا گیا تھا، جو کہ پاکستان کی ڈیفینس ایکوزیشن کونسل اور رشیا کی منسٹری آف ڈیفینس کے مابین مسلسل 2 سال کی نیگوسیشنز اور ٹاکس کے بعد بھی مٹیریلائز نہیں ہو سکا۔ جنگی حالات کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پاکستان آرمی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک وہیکل ماؤنٹڈ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گن کو اپنی سروس میں انڈکٹ کرنے جا رہی ہے۔ آج کل کی بیٹل فیلڈ میں لینڈ فورسز کو سب سے بڑی تھریٹ اینیمی ڈرونز اور گن شپ ہیلی کاپٹرز کی ہے۔ ان ڈرونز کی لینڈ فورسز کے خلاف ایفیکٹونیس کا نتیجہ آرمینیا اور آذربائیجان اور حال ہی میں رشیا اور یوکرینین وار میں واضح طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس میں واضح طور پر کچھ ڈرونز فوٹیج میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ڈرونز نے اپنے ڈیواسٹیٹڈ پے لوڈ کو لانچ کرتے ہوئے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹینکس اور آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو کھلونوں کی طرح نیست و نابود بھی کیا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان آرمی نے اپنے آرمرڈ اور انفینٹری ڈویژن کی پروٹیکشن کے لیے چائنا سے کچھ FM-90 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی حاصل کیے تھے۔ ان شارٹ رینج FM-90 ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے چیپ ڈرونز اور لائٹ ویٹ ہیلی کاپٹرز کو نیوٹرلائز کرنا کافی کاسٹلی بھی ثابت ہوگا۔ آج کل کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز بھی اپنی پروٹیکشن کے لیے فائٹر جیٹس کی طرح الیکٹرانک وارفیئر سوٹس کو بھی کیری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے FM-90 ایئر ڈیفنس سسٹم کی ہٹ پروبیبلٹی تقریباً 50% تک متاثر بھی ہوگی۔ اور اسی پاکستان آرمی کے لمیٹڈ ایئر کور کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے انڈین آرمی اپنی اٹیک ہیلی کاپٹرز کی فلیٹ میں تیزی سے اضافہ کرتے ہوئے امریکہ سے اپاچی لانگ بو ہیلی کاپٹرز کا بھی آرڈر کر رکھا ہے۔ اور اسی پاکستان آرمی کے لمیٹڈ ایئر کور کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے انڈین آرمی اپنی اٹیک ہیلی کاپٹرز کی فلیٹ میں تیزی سے اضافہ کرتے ہوئے امریکہ سے اپاچی لانگ بو ہیلی کاپٹرز کا بھی آرڈر کر رکھا ہے۔ اور ان AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹرز کے علاوہ انڈین آرمی اسرائیل سے ہیرون اور اسنیچر ڈرونز کو بھی اپنی فلیٹ میں شامل کر چکی ہے۔ اور ان ڈرونز کے علاوہ فیوچر میں انڈین آرمی اسرائیل سے آرمڈ ڈرونز، لیوٹرنگ میونیشنز اور سوارم ڈرونز کا بھی معاہدہ کرنے جا رہی ہے، جو کہ پاکستان کی لینڈ فورسز کی آرمرڈ ڈویژنز، انفینٹری ڈویژنز کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ نکل کے سامنے آئیں گے۔ اسی بیٹل فیلڈ سینیریو کی وجہ سے وہیکل ماؤنٹڈ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گن کی اہمیت یہاں پر بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان آرمی اپنی ایئر ڈیفنس میں ٹورڈ بیسڈ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کو یوز کرتی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان ٹورڈ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کو فائرنگ کرنے کے لیے ایک پوزیشن پر فکس کیا جاتا تھا۔ ان اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی لمیٹڈ موومنٹ کی وجہ سے یہ گنز آرمی کے آرمرڈ ڈویژنز کو ایئر کور فراہم کرنے میں بھی
ناکام رہنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے پاکستان آرمی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ایک وہیکل ماؤنٹڈ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گن کو اپنی ایئر ڈیفنس فلیٹ میں شامل کرنے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان آرمی نے ترکی میں بنائے گئے کورکٹ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گن میں اپنا اعتماد ظاہر بھی کیا ہے۔ اس کورکٹ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گن میں پاکستان آرمی کی انٹرسٹ کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ گن ایک ٹریکڈ وہیکل پر ماؤنٹ کی گئی ہے، جو کہ پاکستان آرمی کی آرمرڈ ڈویژنز اور انفینٹری ڈویژنز کے ساتھ بآسانی موومنٹ کرتے ہوئے پروٹیکشن بھی فراہم کر سکتی ہے۔ ترکی کے اسیلسان گروپ، جو کہ کورکٹ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کو ڈیزائن بھی کرتا ہے، ان کی طرف سے کلیم یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس گن کے تمام ایمونیشنز الیکٹرو میگنیٹک جیمنگ کے خلاف بہتر ریزسٹنس بھی فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان گنز کی ایفیکٹونیس اور ہٹ پروبیبلٹی میں تقریباً 75% کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور ترکی کے اسیلسان گروپ کی طرف سے ان گنز کے سیکنڈری آرنامنٹ میں اسٹنگر، ایگلا ایس، مسٹرل اور پاکستانی انزا شارٹ رینج اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز کو بھی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں ان گنز کی کچھ اہم اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں۔ ان کورکٹ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے مین آرنامنٹ میں 35 ملی میٹر کی ڈوئل بیرلڈ کیننز کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ ان گنز کا ریٹ آف فائر تقریباً 1500 راؤنڈز پر منٹ کا ہے، اور یہ گنز 360 ڈگریز کی کوریج میں اپنے ٹارگیٹس کو ٹریک اور نیوٹرلائز کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کورکٹ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے لیٹسٹ ویریئنٹس کی میکسیمم رینج تقریباً 6 کلومیٹرز کی ہے، اور ان گنز کی میکسیمم اسپیڈ آن روڈ تقریباً 80 کلومیٹرز جبکہ آف روڈ تقریباً 65 کلومیٹرز کی ہے۔ یہ کورکٹ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول وہیکل جبکہ 3 ویپنز پلیٹ فارمز پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان کورکٹ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کو ترکش آرمی نے سیریا میں بشار الاسد بیکڈ فورسز، PKK اور YPG فورسز کے ڈرونز کے خلاف سکسیسفلی ٹیسٹ بھی کر چکی ہے۔ کچھ سورسز کی طرف سے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی انیشلی 30 کورکٹ سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا آرڈر دینے جا رہی ہے۔ تو آج ہم اپنی ویڈیو یہیں پر ختم کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور چیزیں یہاں تک کلیئر ہوئی ہوں گی۔ سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔